اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جی والعلم بها أي بالحقائق من ایک منٹ جملہ کا نام العلم بہا والعلم بها متحقق صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم حقائق الاشیاء ثابت ہیں اور علم ان کا متحقق ہے اور علم ان کا متحقق ہے آگے سمجھ علم ان کا متحقق ہے یعنی ہمیں یقین ہے کہ یہ ہیں ہاں جی ان پڑھ بال علم بہا والعلم بها أي بالحقائق من تصوراتها والتصديق بها وبأحوالها متحقق بس علامہ رحمہ اللہ ہاں کا مرجع بیان کرتے ہیں یعنی علم بالحقائق یعنی علم بالحقائق حقائق کا علم یقین متحقق ہے بھی حقائق ہیں یہ ہمیں یقین ہے اب جو حقیقتیں ہیں نا وہ ایک ہیں ان کے تصورات جی تعریف کہ یہ کیا شے ہے ایک ہے ان کی تصدیقات ایک ہے ان کے احوال تو یہ سب کا ہمیں یقین ہے کہ یہ ہیں یہ ہیں فصیح دا دل کردہ لب جاندے ڈانگ مارا واہ کھڑکے بھی واہ میں ہے جی پھر کی جواب ہو گا اگے جی ہاں جی کیا کہ جی علامہ فرماتے ہیں علامہ بہا کا مرجع بیان کرتے ہیں کہ مراد حقائق یعنی علم بالحقائق متحقق ہے اب جو حقائق کا علم ہے نا اس کی تین صورتیں ہیں حقائق کے تصورات یعنی تعریفیں حقائق کی تصدیقات اور ان کے احوال جی یہ مطلب ہے جی چلو جی اور علم بہا یعنی علم بالحقائق اور بیان للعلم علم کس کا حقائق کے یعنی حقائق کے تصورات کا اور تصدیقات حقائق کے وجود کی اور تصدیق حقائق کے احوال کی جی اور علم بہا یعنی بالحقائق متحقق ہے ہاں رہ گیا جی یعنی علم کے نا یعنی حقائق کے تصورات کا علم حقائق کے تصورات کا علم اور حقائق کے تصدیقات کا علم انتہت وہ ہے نا جنابی کہ ٹھیک ہے مراد ان کے وجود کی تصدیقات اور حقائق کے احوال کا علم یہ سارا کیا ہے متحقق ہے یہ سارا متحقق ہے صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ والعلم بہا اے بالحقائق من تصوراتها یہ علم کا بیان ہے کہ ہمیں ان کا علم کس کس چیز کا ہے والتصدیق بہا اے حقائق کے فی نفسہا وجود کی تصدیق کہ مجھے تصدیق ہے کہ یہ عبدالجلیل تشریف فرما ہے باب احوالہا عطف ہے اس کا ضمیر پر تو ضمیر مجرور پر یعنی تصدیق حقائق کے لیے احوال کے ثبوت کی تصدیق یہ بھی ہمیں ہے کہہ رہی کہ حقائق جو ہیں وہ کہیں حادث ہیں ممکن ہیں اصل وہ چیزیں لا رہے ہیں جن کو آگے دلیل میں دخل ہے لمبا چھوٹا نہیں حدوث ہے امکان ہے اور حقائق جو ہیں ان میں سے بعض آیان ہیں بعض آراز ہیں یہ ساری باتیں جی خلاصہ یہ ہے کہ وہ شے کہ فائدہ دیا اس کا محققون نے شارح کی کلام کی تفسیر میں وہ یہ ہے
کہ لام ہے نا ماتن کے قول والے علم میں، علم یہ لام اس استغراق کے نوع علم، علم کی جو دو نوع ہے نا ان کے استغراق کے لیے، وہ دو نوع کون سی؟ تاں تک کیا ہے؟ من تصورات و تصدیق بہا، بہرحال وجہ حمل کی استغراق پر، اس لیے انہوں سنیا جی بھی اس کو استغراق کیوں بنانا ہے کہ سارا تصورات تصدیقات، اس لیے کہ رد لا ادریہ پر نہیں تام ہوگا، مگر اس کے بغیر تام نہیں ہوگا، وہاں کے لا ادریہ آ رہے ہیں جی کیوں؟ بوجہ اعتراف کرنے ان کے شک کے ساتھ، اور شک جو ہے وہ کس سے ہے؟ وہ تو تصور کی قسم ہے جی، اس لیے اور بہرحال حمل کرنا استغراق کو انواع پر، جی یہ انواع پر عمل کریں گے نہ کہ، اس لیے کہ نئی علم ہمیں حقائق کے جمی افراد کا، انواع تو جان سکتے ہیں لیکن جمی افراد کا علم، مگر مچھ کی حقیقت کو تو ہم سمجھتے ہیں، لیکن پانیوں کے اندر جتنے افراد ہیں وہ سارے تو ہم نے نہیں دیکھے ہوئے، یہ مطلب ہے۔ اچھا جی اور بہرحال تعمیم و تصدیق، بہرحال تعمیم تصدیق بالاشیاء کی اور ان کے احوال کی، اس لیے کہ دلیل نہیں تام ہوتی مگر ان کے احوال کی پہچان کے، جب احوال کی معرفت ہوگی تب جو آگے دلیل دینی ہے وجود باری پر عقلی دلیل، وہ کون سے احوال، امکان اور حدوث، حتیٰ کہ پھر ہم دلیل قائم کریں گے، جانی جائے گی یہ بات کہ جب یہ ساری جو کچھ نظر آ رہے ہیں یہ ممکن ہے تو ممکن کے لیے کسی واجب کا ہونا ضروری ہے، اور یہ سارے حادث ہیں، حادث کے لیے قدیم کا ہونا ضروری ہے، اس طرح دلیل چلایا گیا آگے جی یہ سمجھے ہی۔ اے شاباش، یہاں ابحاث ہیں، وہ میری پھر سوال جا بھی نال کر دینے میں تھوڑا جو ہے پھر دماغ تیز ہوئے مولوی عبدالجلیل دا، کہ اول یہ ہے کہ علم بالاحوال یہ نہیں ہے علم یہ تو علیحدہ ہیں جی، احوال کا علم اور ہے، شے کا علم، ذات کا علم اور ہے، تو پس نہیں سے اشارے کا قول واب احوال ہا کہ اشیاء کے احوال، وہ تو علیحدہ ہیں جی، تو اس کا جواب ہے بھی کمال ہے، جن دنال تعلق کو بھی ہوندی اور کندی ہوندی ہے، جواب دیا گیا ہے کہ علم ہونا اشیاء کا موصوف بالاحوال، تو گویا کہ یہ علم بالاشیاء ہی ہے کہ دوسرا کہ لا ادریہ جو ہے نا وہ نہیں اعتراف کرتے کس کے ساتھ، بلکہ وہ تو ظام کرتے ہیں کہ شک میں بھی شک ہے، شک میں بھی شک ہے، اس میں بھی شک ہے، حلومہ جرنگا اور کھچی بنجو لطرہ تک پہنچ جو، تو جواب میرے نزدیک یہ ہے کہ یہ تسلسل محال ہے، تسلسل کسی تھا دے رکنا لیکن نہیں جی، اور انقطاع جو ہوگا وہ ثبوت شک کا موجب ہوگا، جہاں رکیں گے وہ بھی شک کی ہے، کس جگہ تو رکیں گے جی، اگرچہ نہ اگر نہ اعتراف کریں، اگرچہ نہ اعتراف کریں وہ عنادن، لیکن جہاں رکیں گے وہ شک ہی ہوگا۔ تیسرا سوال یہ ہے کہ معنی علی الاستغراق وہ تحقق ہے کل علم نہ کہ تحقق علم کا بکل حقیقت، اور باطل جو ہے نا وہ ثانی ہے نہ کہ جو رکھیں بھی سب کا جی، اس لیے کہ معنی یہ ہے کہ ہر وہ کہ ہم اعتقاد رکھتے ہیں اس کا علم بالحقائق، پس وہ علم متحقق ہے کتھے، تو یہ بات ٹھیک ہے کہ متحققن اے ثابتن، یہ نہیں ہے معنی اس کا کہ وہ موجود ہے کس میں، یعنی نفس الامر میں وہ متحقق ہے، حتیٰ کہ وارد ہو یہ بات کہ جمہور متکلمین کے مذہب پر اضافت اور اضافت جو ہے وہ تو امور اعتباریہ سے ہوتی، مراد ہے کہ وہ نفس الامر میں کیا ہے، ثابت ہے۔ وقیلا المراد العلم بثبوتها للقطع، بس بعض نے کہا ہے اور توجیہ ثانی اور تقدیر مضاف، پہلے تو یہ ہے نا کہ والعلم بہا، ہاں کا مرجع بیان کیا، آگے اس کی تفصیل کی، کوئی چیز مضاف نہیں، کوئی چیز مقدر نہیں مانی۔ بعض نے کہا ہے
کہ والعلم بہا سے مراد ہے بہا ضمیر کا مضاف محذوف ہے، علم بثبوت الحقائق، علم بثبوت الحقائق، علم بالحقائق نہیں، علم بثبوت الحقائق. کیا کہ جی بعض نے کہا ہے مراد یہاں مضاف محذوف ہے، علم بہا سے مراد ہا ضمیر کا مضاف محذوف ہے، یعنی علم بثبوت الحقائق. دلیل ان کی للقطع بأنه لا علم بجميع الحقائق. دلیل یہ ہے توجہ کریں جی کہ ہمیں یہ یقین ہے کہ کائنات میں اللہ نے جتنی حقیقتیں پیدا کی ہیں ہمیں سب کا تو علم نہیں ہے، ہمیں سب کا تو علم نہیں. سب کے ثبوت کا علم ہے کہ حقائق کائنات میں ان گنت چیزیں اللہ نے پیدا فرمائی ہیں، یہ علم تو ہے، وہ کون کون سی ہے یہ علم نہیں ہے. ہاں جی کیا کیا جی دلیل ان کی وہ کہتے ہیں کہ ہمیں یقین ہے کہ جمیع حقائق کا نا نا ہمیں علم یہ یقین ہے ہمیں کہ جمیع حقائق کا ہمیں علم نہیں ہے، جمیع حقائق کے ثبوت کا علم ہے کہ اللہ نے ان گنت چیزیں پیدا فرمائی ہیں، یہ ہمیں علم ہے. اس لیے انہوں نے یہ کہا کہ یہاں مضاف ہوگا جی تب معنی سمجھ آئے گا. بعض نے کہا ہے مراد علم بثبوت الحقائق ہے، علم بثبوت الحقائق ہے، باوجہ یقین کرنے کے بوجہ یقین اس بات کے ساتھ کہ نہیں علم جمیع الحقائق کا، جمیع حقائق. جمیع الحقائق کے ثبوت کا ہمیں علم ہے، جمیع الحقائق کا ہمیں علم نہیں ہے. جی بعض نے کہا ہے مراد علم بثبوت الحقائق ہے بوجہ یقین کرنے اس بات کا کہ نہیں علم جمیع حقائق کا. سمجھے ہی اگے صبر کر اور ویکھے نا وقیل المراد جی بعض نے کہا مراد یعنی مصنف کے قول والعلم بہا سے علم ہے بے ثبوت ہاں. یہ دو وجہ سے، ایک یہ ہے اور وہ احسن ہے، یہ کہ ضمیر حقائق کے لیے ہے اور مقدر کیا جائے گا ثبوت بطور مضاف، اور تقدیر مضاف یہ اکثر ہے ہوتی رہتی ہے، کوئی عرض نہیں ہے. قرآن پاک میں کئی جگہوں میں مضاف جو ہے وہ مقدر ہے جی. دوسرا ان کا دوسری وجہ کہ ضمیر جو ہے نا وہ مصدر کے لیے ہے ثابتۃن میں، او جی پیچھے جیسے اے دلو ہوا کرابو للتقوی پگ فروغلی گل ہو رہی جی. اگے دیکھ للقطع بأنہ لا علم بجمیع، یعنی علم یقینی جو قاطع ہو، جو ختم کرنے والا ہو ظنوں کو شکوں کو اس کے ساتھ، یہ ہمیں علم کوئی نہیں ہے کہ فلاں ہر چیز کا ہمیں علم ہو، یہ بات نہیں ہے. خلاصہ یہ ہے کہ لام جو ہے نا فی قولہ حقائق الاشیاء، اور پیچھے حقائق الاشیاء جو الف لام ہے وہ کس کے لیے ہے؟ تو پس اگر لوٹے ضمیر الاشیاء کی طرف بغیر مضاف کی تقدیر کے ثبوت نہ درمیان میں لائیں تو معنی بنے گا کہ علم بے جمیع الحقائق متحقق ہے کہ ہم ساری حقیقتوں کو جانتے ہیں. تو یہ بات تو باطل ہے، کہ کوئی نہیں باطل، لفظ پڑھی جا رہے ہیں کہ پتہ بھی لگتا ہے یہ بات تو باطل ہے کہ جی اور بندہ اپنے علاقے دے سارے کام انہوں نے جانتا تھے کتنی قسم دے جی جی یہ موسم ہے جڑے کیڑے نکلتے ہیں جی، ایک کوئی بندہ اپنے علاقے سارے نہیں پہچان سکتا جی. اب مچھر دیا کنیاں قسم صرف یہ ہے کہ بھی سارے میں وجہ اشتراک ہے، چھوٹا وڈا وڈتے ہیں پھر ڈنگ ٹھوکتے ہیں، باقی دی قسمہ کنیاں نے جی. انہیں وجہ ڈینگی کیڑا ہے تو ملیریا والا کیڑا ہے تو ویسے سادہ کیڑا ہے، یہ بھائی سانو کوئی پتہ نہیں ہے. یہ گل جی باطل ہے. اور جب مقدر کیا ہم نے ثبوت تو اب معنی کیا ہو گیا؟ یہ باوجہ واضح ہونے فرق کے تیرے قول کیڑا دیکھی، جانتا ہوں میں جمیع حقائق کو، جانتا ہوں میں جمیع حقائق کے ثبوت کو. ان دو جملوں میں واضح فرق ہے کیونکہ اول نہیں متحقق مگر علم بے کل حقیقت بخصوص ہاں برخلاف ثانی کے، اس میں یہ ہے کہ سارے حقائق ثابت ہیں یعنی جتنی بھی اللہ نے کائنات پیدا کی ہے وہ ہے. اب یہ بات تو سمجھ آئی
لیکن وہ ہر کو ہم جانتے ہیں، یہ نہیں ہے. سنیں. اچھا، اعتراض کیا گیا اس بات پر کئی وجوہ کے ساتھ کہ مراد علم سے والعلم بہا متحقق، علم اجمالی مراد ہے. کیا؟ جمیع الحقائق. جی. اور نہ حاصل ہونا اجمالی کا کہو کہ علم اجمالی بھی حاصل نہیں ہوتا، یہ ممنوع ہے، کیونکہ تیرا قول حقائق الاشیاء ثابتۃ یہ تصحیح کرتا ہے اس کی. ثانی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ، تو ساڈے ہی ابے نے نا کی نے ایک فرد نو پتہ لگ گیا تو بس پتہ لگ گیا کہ ٹھیک ہے جی. تو بڑے نہیں تفسیر ہے اللہ تعالیٰ نے چھوٹی پیالی بڑی پیالی ہر شے بخائی ہے. جی وہاں تو اور بھی لفظ لکھے تھے جی. اچھا، تو یہ دلالت کرتا حصول علم بجمیع الحقائق کن کے لیے؟ تو یہ کافی ہے کلیہ توڑنے میں، ہمارے ابا جی ہیں وہ. تیسرا یہ ہے کہ اگر تو ارادہ کرے اپنے قول علم بے ثبوت ہا سے کیا متحقق ثبوت الکل، تو یہ تو، اور اگر ارادہ کرے ثبوت و بعض ہا تو یہ تو تقدیر کے بغیر بھی ثابت ہے. جی میں بابا پھر جڑم عالم تو ہے نا جی. اگے والجواب ان المراد الجنس ردا علی القائلین بانه لا ثبوت لشیء من الحقائق ولا علم بثبوت حقیقت ولا بعدم ثبوتها. علامہ تفتزانی صاحب جواب دیتے ہیں کہ یہ جو الف لام ہے نا وہ دونوں مقدموں میں پیچھے جی بے حقائق کل اشیاء میں الاشیاء میں اور والعلم میں العلم میں دونوں جگہ جو الف لام ہے نا یہ جنس کا ہے. یہ جن سے حقائق ثابت ہے اور جن سے حقائق کا علم متحقق ہے. جن سے حقائق ثابت ہیں، جن سے اشیاء کا علم متحقق ہے. تو جنس جو ہے وہ قلیل کثیر صاحب میں پائی جاتی ہے. تو جنس کا تو علم ہے کہ کوئی نہیں. وہ تینوں میں جاننا تو مینوں جاننا ہے، انہاں تے علم ہے نا سارے نوں جانتے ہو. تو اپنے علاقے وچ کنیاں چیزاں نوں جی. تو مراد کیا ہے یہاں الف لام جنس کا ہے. اچھا جنس کا کیوں بنایا؟ اصل میں جن کا رد کرنا ہے نا انہاں نوں اینی کلفی کافی ہے کہ رد کرنا ہے ان پر جو قائل ہیں کہ نہیں ثبوت کسی شے کے لیے حقائق سے. سلب کلی کے مقابلے میں ایجاب جزی ثابت کریں تو اس کا جواب بن جاتا ہے. نہیں سمجھ آئی؟ وہ نکیزہ نے نا سالب کلیہ کی نکیز موجبہ جزیہ کہ موجب جزیہ کی نکیز سالبہ کلیہ. تو سلب کلی کے مقابلے میں ایجاب جزی پیش کر دیں تو جواب آ جاتا ہے. تو وہ قائل ہے بھی کوئی شے بھی ثابت نہیں. تو جب ہم نے کہا کہ بعض ثابت ہیں تو رد ہو گیا کہ نہیں؟ دوسرا ہم نے رد کرنا ہے دوسرا فرقہ کہ وہ کہتے ہیں لا علم بثبوت حقیقت ہا ولا بعدم ثبوت ہا. یہ لا سے مراد نفی. وہ کہتے ہیں نہ ہمیں کسی حقیقت کے ثبوت کا علم ہے نہ ہمیں کسی حقیقت کے عدم ثبوت کا علم ہے. تو اب ان کا بھی رد ہو گیا جنس کے ساتھ. نہیں سمجھ آئی؟ یہ جو دو فرقے ہیں ان کا رد ایک فرد بھی ثابت ہو جائے تو رد ہو جائے گا ان کا. تو چونکہ ان کا رد کرنا ہے اس لیے الف لام جنس کا کافی ہے، استغراق کا بنانے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں جی کیا جی؟ علامہ تفتزانی علیہ رحمہ جواب دیتے ہیں کہ جو وہ کوکو کو بندہ کہندا ہے جی کہ فلانے بندے دے گھر ایک بھی پیالی نہیں، صرف ایک کٹ کے وکھا دے گے تو دند کھٹے ہو گئے. اے مطلب ہے جی. ہاں جی یہ جو الف لام العلم پر جو الف لام ہے اور جو الاشیاء پر الف لام ہے یہ الف لام جنس کا ہے. یہ جنس الف لام جنس کا اس لیے کہا ہے رد کرنے کی جنس کا ہے نا جنس کا. حقائق الاشیاء ثابت ہے جنس سے حقائق الاشیاء ثابت ہے. تو ہم جانتے ہیں کتنی چیزوں کو. اور جن سے علم حقائق الاشیاء جو جن سے حقائق ہیں ان کا ہمیں علم بھی ہے، یعنی جن سے علم کہ ہمیں بعض کو جانتے ہیں بعض کا علم متحقق ہے. تو دونوں جگہ جنس کا جن الف لام جنس کا ہے یعنی بعض حقیقتیں ثابت ہیں اور ان کا علم بھی ہمیں ہے. یہ کافی ہے. یہ اتنی بات اس لیے کہ جن کا رد کرنا ہے نا ان کا رد ہو گیا ہے. کیسے؟ وہ رد کرتے ہوئے ان پر جو کہتے ہیں کہ حقائق کسی شے کی حقیقت
بھئی ایک فرقہ یہ ہے وہ کہتے ہیں کہ کوئی حقیقت بھی ثابت نہیں، اب اس کو ایک بھی ثابت کر کے دکھا دیں تو رد ہو گیا. اور ایک فرقہ جو کہتے ہیں کہ نہ ہمیں یہ علم ہے کہ کوئی ثابت ہے، نہ ہمیں یہ علم ہے کہ کوئی ثابت نہیں ہے، اب ایک بھی ثابت ہو جائے تو رد ہو گیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور جواب، اچھا صبر ایک منٹ. جواب، مراد جنس یعنی نہیں لام فی الاشیاء استغراق کے لیے، بلکہ معنی کہ حقائق الاشیاء کی جنس ثابت ہے اور علم بے جنس ہا متحقق ہے، اور علم برابر ہے کہ جنس کا تحقق بعض افراد میں ہو یا یہ رد کرنا ہے ان پر جو قائل ہے کہ کوئی شے کوئی حقیقت ہے ہی کوئی نہیں ہے، اور جو وہ جو کہتے ہیں سانو نہیں پتہ جی کوئی ہے کہ کوئی نہیں، نہ سانو پتہ ہے نہ سانو پتہ نہیں ہے. یریدو ارادہ کیا ہے کہ یہ ایجاب جزی کافی ہے سوف استعیہ کے رد کے لیے، بوجہ دعویٰ کرنے ان کے ثبوت میں اور علم میں، تو ان کو جو ہے نا وہ ایجاب جزی کافی ہے. سنیں جی اے شاباش. اعتراض کیا گیا اس پر کہ مطلوب اعظم جو ہے نا ان دو مقدموں کے لانے سے کتاب کے شروع میں اصل بات تو آگے مسئلہ آئے گا نا، وہ دلیل پکڑنی ہے مصنوعات مشاہدہ کے ساتھ سانے پر، کہ جن کا ہم مشاہدہ کر رہے ہیں نا یہ سارے ممکن ہے حادث ہیں، لہٰذا کوئی ذات ہونی چاہیے جس نے ان کو عدم سے وجود دیا ہے جی. جیسا کہ ذکر کرے کیا اس کو شارح نے بقولی ناسبہ تصدیر الکتاب بتنبی علی وجود ما نشاہد من العیان والاراض توا تحقق العلم بیانتا، اور ارادہ جنس کا فوت کر دیتا ہے. کیوں؟ احتمال ہے کہ جنس کا تحقق ان افراد میں ہو جن کا ہم تو پھر دلیل کیسے بنے گی؟ جنس تو افراد میں پائی جاتی ہے. جواب دیا ہے بھی تسی گل پر لے محلے کیوں لے گئے؟ واہ بے واہ. جواب کہ تحقق جنس کا دلالت کرتا ہے مشاہدات کے پچھلے، باقی تو دلالت کرے کہ نہ کرے، جن کا مشاہدہ کرے ان پر تو دلالت کرتا ہے کہ اس لیے کہ یہ اظہر کس اعتبار سے، اور علم ان کا شد و بداحتن ہے جی. سنیں ہی اے شاباش سے. تو بعض نے ذکر کیا کہ ضمیر فی قول والعلم بہا راجع ہے کسر قضیہ مذکورہ کی طرف، یعنی حقائق الاشیاء جو ہے نا ثابت ہے، علم اس قضیے کا ہمیں علم متحقق ہے جی. کیڑا علم؟ بھی اشیاء کے حقائق ثابت ہے، یہ علم ہمیں ہے. اور ہے جی نا یار کہ کون نہیں عمر لقمان ہیں تو تیرا ابا اماں گھر گاواں بچے کھرلیاں کوٹھے سارا پنڈ سڑک ہر شے موجود ہے یار. ہاں جی. اور جواب یہ ہے کہ مراد جنس ہے. تیرا ابا بیٹھا ہوا تو کہ جن تو کہ پتہ ہے گھر سڑے کھرلی یہ پڑھنا ہے تھے جی جی. ہاں جی. رد کرنے واسطے رد کرنے کے ان پر جو قائل ہے اس بات کے کہ نہیں ثبوت، یہ فرقہ اولا کیا نام ان کا آگے تفصیل آ رہی ہے، نہیں ثبوت کسی شے کے لیے حقائق سے، اور دوسرا اور نہیں علم کسی حقیقت کے ثبوت کا، اور نہیں علم کسی حقیقت کے عدم ثبوت کا. اے مطلب جی بات یہ ہے کہ مراد جنس ہے، رد کرتے ہوئے ان پر جو قائلین ہے اس بات کے کہ نہیں ثبوت کسی شے کے لیے حقائق سے، اور نہیں علم کسی حقیقت کے ثبوت کا اور نہ کسی حقیقت کے عدم ثبوت کا. جی خلاف للسوف استعیتی، خلاف ہے واسطے سوف استعیہ کے، خلاف ہے سوف استعیہ کے
کیونکہ وہ 3 فرقوں پر ہیں. کن پر ہیں؟ 3 فرقوں پر ہیں. اے موشی کہہ رہے ہیں کہ پائے گئے ہمارے زمانے میں جہال مغربی اور ان کے گمراہ یہ ان کی مثل ہی ہیں اور تابع ان کے آثار کے، خاص کر کے وہ جو زام کرتے ہیں اندیا کا زام، جس کو انگریزی میں نام رکھا ہے کیا ہوئے ان کی مانا لوگوں چ کٹ کے ویکھیا جی بھی جڑا انہاں وچ جنہاں دے نا ہے نا انہاں دا وہ ہی نے جڑے وہ فرقہ اندیا والے نے کہ کہتے ہیں بس کچھ بھی نہیں ہے، ہم جو سمجھتے ہیں وہی ہے جی، جس کو ہم کہتے ہیں وہ یہ ہو جاتا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں وہ کچھ نہیں ہوتا جی. اچھا جی سمجھے ہی تو خلاف ہے کن کے 100%. فَإِنَّ مِنْهُمْ مَنْ يُنْكِرُ حَقَائِقَ الْأَشْيَاءِ وَيَزْعَمُ وَيَزْعَمُ أَنَّهَا أَوْهَامٌ وَخَيَالَاتٌ بَاطِلَةٌ وَهُمُ الْعِنَادِيَّةُ. کیونکہ 100 میں سے وہ ہیں بعض جو انکار کرتے ہیں اشیاء کے حقائق اور ظام کرتے ہیں کہ یہ حقائق سارے اوہام اور خیالات باطلہ ہیں. یا لتریو، اور یہ فرقہ عنادیہ ہے. یہ فرقہ دیکھ لو شیطان کتنے لے گئے جی. وہ پہلے نے مولوی ثاقب جڑا نہ ہوتی ٹوپی ہے نہ ہوتا رومال ہے نہ بچ ہوتا چھوٹا جا منہ ہے، کوئی شے بھی کوڑی ہے گی جی. یہ سارا محض خیال ہی خیال ہے جی. ہاں جی بعض 100 میں سے وہ ہیں جو انکار کرتے ہیں اشیاء کے حقائق کا اور زام کرتے ہیں کہ یہ اوہام اور خیالات باطلہ ہیں. سنیں یہ کیا ہیں؟ فرقہ عنادیہ. یہ فرقہ عنادیہ ہے. اگٹور بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نے پڑھ لیا نا پھر ہونے ہیں واپس. وَمِنْهُمْ مَنْ يُنْكِرُ ثُبُوتَهَا وَيَزْعَمُ أَنَّهَا تَابِعَةٌ لِلْاعْتِقَادِ حَتَّى إِذَا اعْتَقَدْنَا الشَّيْءَ جَوْهَرًا فَجَوْهَرٌ أَوْ عَرْضًا فَعَرْضٌ أَوْ قَدِيمًا فَقَدِيمٌ أَوْ حَادِثًا فَحَادِثٌ وَهُمُ الْعِنْدِيَّةُ. اور دوسرا فرقہ ہے اندیا، وہ ہیں جو حقائق کے ثبوت کے منکر ہیں. حقائق کے ثبوت کے منکر ہیں. وہ ظام کرتے ہیں اس بات کا کہ حقائق تابع ہیں اعتقاد کے. جی کیا ہیں حقائق؟ تابع ہیں اعتقاد کے. حتیٰ کہ اگر اعتقاد کریں ہم کسی شے کو جوہر تو وہ جوہر ہوتی ہے، اگر اعتقاد کریں عرض تو وہ عرض ہوتی ہے، اگر اعتقاد کریں قدیم ہے تو وہ قدیم ہوتی ہے، اگر اعتقاد کریں حادث ہے تو وہ حادث ہوتی ہے، اگر اعتقاد کریں یہ ابا ہے تو وہ ابا ہوتا ہے. کل اور ویکھیا اعتقاد کرے وہ ابا ہے تو وہ ابا ہے، پرسوں اور ویکھیا یہ ابا ہے تو یہ ابا ہے. ہوں آئی نہیں چس ایویں اماں بدلدیاں رہیاں، جیڑی عورت ویکھی بھی اے میری ماں ہے تو وہ بن گئی. کیا بات ہے. یہ فرقہ ہے کون سا؟ اندیا. سنیں جی اور نام رکھا گیا اس لیے کہ بوجہ نسبت کرنے ان کی حقائق کی اپنی طرف کہ یہ خود کچھ بھی نہیں ہے، یہ جو کچھ ہم اعتقاد کرتے ہیں وہ کو جواب آ رہے ہیں. علامہ چھتر پھیر دے رہا ہوں جی. اگے تیسرا وَمِنْهُمْ مَنْ يُنْكِرُ بِثُبُوتِ شَيْءٍ وَلَا ثُبُوتِهِ وَيَزْعَمُ أَنَّهُ شَاكٌ وَشَاكٌ فِي أَنَّهُ شَاكٌ وَهَلُمَّ جَرًّا وَهُمُ اللَّهُ. تیسرا فرقہ لادریہ. کون؟ لادریہ. وہ انکار کرتے ہیں علم بے ثبوت شے ولا ثبوت. وہ کہتے ہیں نہ ہمیں کسی شے کے ثبوت کا علم ہے تو نہ ہمیں کسی شے کے، اور وہ ظام کرتے ہیں کہ یہ سب کچھ، اور شک میں بھی شک کرتے ہیں کہ اس میں بھی شک ہے، پھر اس شک میں بھی اگر مرو تو سیاپے لگے. چلو لادریو سارے کو اینی وار نہیں آکھیا جاتا جنی واری تمہیں بیماری پئی ہے جی. ہوں تسی اتوں اندازہ لاؤ آخر کچھ لوگ تھے نا اس قسم کے جی، کچھ لوگ اس قسم کے تھے اور پیچھے پڑ چکے ہو کہ کافروں کا رد نہیں کرنا تھا، رد تو کرنا تھا کلمہ پڑھنے والوں کا. تو کلمہ پڑھنے والوں میں ایسی بوٹیاں پیدا ہوئی ہیں جی جو یہاں تک پہنچ گئی ہیں جی. اور شرح جب مسئلہ آ رہے ہیں اور کوشش کرنا جی کوئی سمجھ آ سکے تو اچھا جی. وہ دیکھو خلافاً للسوفسطائیہ جی، بعض نے کہا ہے یہ ایک فرقہ ہے پاگل
فلاسفہ میں سے پوگالا کا ہوماکا کا یہ ایک فرقہ ہے، اور زعم کیا نصیر توسی نے کہ نہیں ہے جہان میں ایسی قوم جس نے اختیار کیا ہو اس، لیکن ہر وہ جو غلطی کرے دلیل میں تو وہ 100 فستائی ہے جی۔ اور بعض نے زعم کیا ہے خلاف اس کا، اور انہوں نے تقسیم کیا ہے ان کو 3 فرقوں کی طرف، لیکن یہ 100 فستائی نے کہا کہ وہ مصیب نے انتہا ملخصاً۔ لیکن تو جانتا ہے اس بات کو کہ اس بات جو ہے نا وہ لوٹتا ہے کدھر؟ نفی پر، خاص کر کے راجی ہوتا ہے نفی پر، خاص کر کے جب ہو نافی کا احاطہ متضر ہو۔ تو یہاں اسی طرح کہ فرقے ہیں باوجہ لتفرق اصحاب المذاہب فی مشارق الارض و ان کسی ایک تھان کٹھا پیٹ تو کوئی نہیں نا جی، یہ کچھ جھوٹاں کھل رہی ہوں دیا نے جی۔ اگر تو کہے کہ نہیں در پے ہوئے مصنف رحمہ اللہ کسی ایک کے خلاف کے ذکر کے ساتھ مخالفین میں سے اس مختصر میں، یہ جو مخالفین ہیں نا جو عقائد باطلہ والے ہیں، ان میں سے کسی اور کا مصنف نے ذکر نہیں کیا، مسائل بیان کیے ہیں جی۔ مصنف سے مراد علامہ تفتزانی نہیں، انہاں تو پنج کٹنی سارے دی، مصنف علامہ قزوینی کی بات ہو رہی ہے، سمجھے ہی؟ جو عقائد نصفیہ والے، قزوینی نہیں، عقائد نصفیہ والے ابو حفص نصفی رحمہ اللہ، جو ان کی بات ہو رہی ہے کہ انہوں نے کتاب میں صرف پہلے یہاں کہا کہ برخلاف ان کے، تو یہ کیوں کہا ہے؟ مگر یہاں تو کیا نکتہ ہے اس میں نظر آ رہی؟ تو میں کہتا ہوں کہ حکم کہ حقائق اشیاء ثابت ہیں اور علم ان کے ساتھ متحقق ہے، یہ اجل البدیہیات سے ہے، یہ گوا تو میرے سامنے بیٹھا اور میں نے دلیل قائم کرنی پوے گی کہ میرے سامنے بیٹھا ہے، اجل البدیہیات بالکل پتہ پہ لگتا ہر چیز دا جی۔ تو پس ہے ذکر ان کا مشابہ کس کے؟ ابس کے جی، پس اشارہ کیا الی فائدات ذکر ہما، یہ وجہ جی۔ فَإِنَّهُمْ مِنْهُمْ مَنْ يُنْكِرُ حَقَائِقَ وَمُخَيَّلَاتِ مراد ہے، مہومات یعنی مخیلات، ان کا کوئی وجود نہیں ہے کس میں؟ نعوذ باللہ، یہ نہیں اعتراف کرتے اللہ تعالیٰ کا بھی اور اللہ کے انبیاء علیہ السلام کا بھی اعتراف نہیں کرتے جی۔ تو استغفر اللہ۔ پس وہ جو زعم کرے، ہن سنا جو مسئلہ جا کیسے اوکھا ہے، پس وہ جنہوں نے زعم کیا ہے کہ یہ صوفیہ وجودیہ ہیں، صوفیہ اصل میں یہ ہے کہ یہ جو صوفیاء کے 2 طبقے ہیں، میں نہ انج تنوں وارداں تے نہ آپ بڑھداں، سانو دین سمجھ آؤں ہے، بے شکر الحمدللہ۔ بے ایک ہیں جو نا صوفیاء کے 2 طبقے مشہور ہیں، بے ایک نقش بندی تے چشتی، بھائی جڑے نا ہیں بابیاں دا پتہ نہیں ہے کہ نہیں، بس آگے لوگوں کا کم چاڑ دیتا جی، کہ بھئی چشتی یہ کہتے ہیں کہ صرف اللہ کا وجود ہے، کائنات میں وجود ہی کوئی نہیں ہے جی۔ اور دوسرا فرقہ ہے بھئی، دوسرا نظریہ وہ ہے کہ بھئی وجود ہیں لیکن اللہ نے دیے ہیں جی۔ اس اتنے بھی جڑا بھی وہ تصوف ٹردیاں داتا صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ تو فرمایا صحابہ پاک کے زمانے میں تصوف تھا لیکن اصطلاح نہیں تھی، اصطلاح ہوں اصطلاح میں گل بات کوئی نہیں جی۔ اللہ اکبر۔ تو کہتے ہیں کہ یہ جو ہے نا بے صوفیہ وجودیہ جی، یہ بھی وہ نہیں ہے مراد ان سے، سنیں جی۔ بس نئی نظر کی اس نے فریقین کی کلام میں، اور نئی فرق کیا اس نے زمرد میں اور ایکو جو سمجھ لیں بھی دونوں جو مکھی نو زمرد نو جی۔ اچھا جی، اور ذکر کیا بعض محققین نے کہ انہوں نے گھڑا ہے یہ مذہب، جڑا فرقہ پہلا اوئی نادیہ، ان دی بنیاد کی میں بنی
کہ ذکر کیا بعض محققین نے کہ انہوں نے گھڑا ہے یہ مذہب اشکالات سے جو آپس میں متعارض ہوتے ہیں. مثلا انہوں نے کہا یوں بدلیلہ پٹھیاں قائم کیتے شیطان نال جڑیا کہ اگر جسم موجود ہو اگر جسم موجود ہو تو بس یا یہ کہ وہ جسم کا انقسام ختم ہوگا جوہر فرد تک ایٹم تک تو یا ختم نہیں ہوگا نہیں ہوگا. ٹکڑے کرتے کرتے اتنے چھوٹے ذرے ہوں گے کہ مزید وہ ٹکڑے نہ اعلیٰ کاسرہ سے ٹوٹ سکتے ہیں نہ اعلیٰ قاطعہ سے کٹ سکتے ہیں. اتنا چھوٹا ہو جائے یا تو اس کے ٹکڑے اتنے ہو سکتے ہیں. سنیں جی یا اولا ینتہی یا وہ نہیں روکے گا یا وہ بلکہ آگے تقسیم چلتی جائے گی. اول باطل ہے فلاسفہ کی عدلہ ہے وہ کہتے ہیں جوہر فرد کوئی نہیں ہے جی جوہر فرد کوئی نہیں. اسے واسطے وہ قدم ثابت کر دیں اتھوں جی جو لاگے تو جزا کوئی نہیں جی. سنیں جی اور ثانی باطل ہے متکلمین کے عدلہ ہیں کہ ہر جسم جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے اجزاء سے مرکب ہے. ہر جسم اب اجزاء سے اس کو مرکب کرنے والی کون ذات ہے جی انج گل بندی ہے جی. سنیں جی تو بل جملہ خلاصہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ نہیں کوئی بھی قضیہ بدیہ نہ نظریہ مگر اس کے لیے قضیہ معارضہ آ جاتا ہے. پس نہیں ہے کوئی شے قضایا سے حق اور نہیں متحقق نسبت کسی امر کی کسی نہ ایجاب کے ساتھ نہ انج کر کے انہوں نے بیماری بنی تفاظ حاصل و مذہب ہے. سنیں جی اسی لیے محققون نے کہا ہے کہ ان کا انکار نہیں بند کن پر بلکہ وہ انکار کرتے ہیں ہر اس شے کا جو خواہ وہ خارجی ہو ذہنی ہو. سنیں جی یہاں سے کہا گیا ہے کہ الاشیاء شارع کے قول میں جو ہے بعض ان میں سے وہ ہیں جنہوں نے انکار کیا کہ کل اشیاء کا یہ اس کو عام معنی پر محمول کریں گے موجود ہو یا انادیہ کی یہ کیوں نام رکھا ہے اس لیے کہ وہ انکار کرتے حق کا انادن. سنیں بسم اللہ الرحمن وہ حق کا انادن اور بالکسر یعنی مخاصمہ بلا حق یا اس لیے کہ وہ پھر گئے کس سے یہ عربی کا محاورہ ہے آنا دا ان طریقن جب کہ وہ سیدھے راستے سے ہٹ جائے نا تو اس کو کہتے ہیں کیا تو اب آنا دا سے وہ اندیا بنا جی سمجھا جی او نا ارادیہ بنا انادیہ سچے جی باب ناصرہ سامع اشارفہ تو کس دا آنا دا دا آنا دا آنے دا آنو دا وَمِنْهُمْ مَنْ يُنْكِرُ ثُبُوتَهَا فِي نَفْسِ الْأَمْرِ کہ نفس الامر میں کچھ نہیں ہے اور اعتراف کرتے ہیں بے ثبوت حال لیکن اللہ حسب ہم جو عقیدہ کریں گے شاید وہ بن جائے گی جی اور زام کرتے ہیں کہ وہ سارے تابع ہیں کس کے اعتقادات کے جی ہیں انہوں نے جڑا نا جی جڑا بورڈ دے پاپے پڑھا کے آکھو بے انواع کوئی پیزا کھانے پہ اچھا جی تو بزام کرتے ہیں کہ وہ سارے تابع ہیں کن کے اعتقادات کے سمجھے پہ ہو اور یہ الزام کرتے ہیں کہ مذہب ہر طائفہ کا حق ہے بنسبت ان کے کیونکہ وہ کہتے ہیں جو اعتقاد کرتا ہے وہ شاید وہی ہوتی ہے جی تو نوز بلن کے بسارے ٹھیک نا جی قال المحققون نہیں مراد بثبوت ہاؤ نہ وجود خارجی اس لیے کہ انکار اندیا جو ہیں وہ عام ہے فی نفس الامر میں خارجی ہو یا بل ہو تقرر فی نفس الامر ماقت نظر عن اعتقاد المعتقدین حتیٰ کہ اگر اعتقاد کرے ہم یہ فجوہر یا اعتقاد کرے عرض تو پاس وہ یعنی وہ جوہر جو ہے وہ اس شخص کے حق میں کہ اس نے اس کو اعتقاد کیا کیا اور عرض ہے اس کے حق میں جس نے اس کو اعتقاد کیا تو اب ایک ہی شے ایک کے حق میں جوہر دوسرے کے حق میں ولیس شیء فی نفسی وہ شیء فی نفسی کچھ بھی نہیں ہے نہ جوہر ہے نہ بے اعتقاد کیا تو بن گیا جی ابے آکا پترا روٹی کھاؤ سا کہ ابا میرے اعتقاد میں تو شے کو نہیں ہے
اچھا جی، نعوذ باللہ. او قدیمن فقدیمن حادثن فحادثن وہم العند بکسر العین عندیا و بفتحہ تے اندیا تے اندا 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 ظرف مکان اور آتا ہے بمعنی قلب بمعنی امر معلوم. نام رکھا گیا اندیا بوجہ زام کرنے ان کے کہ شے کی حقیقت وہ ہوتی ہے جو معتقد کے یا اس کے یا وہ جو معلوم ہے اس کا. تین معنی نے جی. ان پر وارد کیا ہے بعض متکلمین نے کہ ہم اعتقاد کرتے ہیں اس بات کا کہ حقائق الاشیاء نہیں ہیں تابع اعتقادات کے. جی ہمارا اعتقاد، انہوں نے سوال کیا ان پر کہ ہمارا اعتقاد یہ ہے حقائق الاشیاء جو ہیں وہ اعتقادات کے تابع نہیں ہیں. یہ بھی تو ایک اعتقاد ہے نا. تو کیا نکل گئے حقائق ہمارے اعتقاد کے ساتھ، ہمارے اس اعتقاد کے ساتھ کس سے کہ وہ تابع ہیں اعتقادات کے یا کے؟ اب ہمیں بتاؤ کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ حقائق الاشیاء اعتقاد کے تابع نہیں ہیں، تو اب اس سے وہ یعنی اعتقادات کے تابع ہونے سے نکلی ہیں کہ نہیں نکلی؟ اگر وہ کہیں کہ ہاں نکل گئی ہیں تو ان کا مذہب باطل ہو گیا، وہ تو کہتے ہیں تابع ہیں. اور اگر وہ کہیں کہ لا، پھر بھی ان کا مذہب باطل ہے، کیونکہ ہمارے اعتقاد میں تو نکل گئی ہیں. تو تم کہتے ہو جو اعتقاد کرو وہی ہوتا ہے. جی سنیں جی، اس میں بحث ہے، یعنی وہ رد کر رہے ہیں اس لیے کہ وہ آگے سے جواب دیں گے جی یہ تمہارے حق میں نکل گئی ہیں، ہمارے حق میں نہیں نکلی ہیں. اور حق وَكُلُّ مِنَّا وَمِنْكُمْ عَلَى الْحَقِّ، ہاں تمہارے نزدیک وہ نکل گئی ہیں، ہمارے نزدیک نہیں نکلی، وہ سارے ٹھیک ہیں. نعوذ باللہ. بعض ان میں سے وہ ہیں جو انکار کرتے ہیں علم بے ثبوت شے ولا عطف ہے ثبوت شے پر. کلمہ لا معدولہ ہے بمعنی عدم. سنیں ہی یہ مطلب ہے، یعنی انکار کرتے ہیں وہ علم بے ثبوت شے کا اور علم، اور واقع بعض نسخوں میں بے زیادہ الباء بعد لا کے یہ ٹھیک نہیں ہے. وَيَزْعَمُ أَنَّهُ، زام کیا ہوتا ہے؟ زام آتا ہے بمعنی قول باطل، اعتقاد باطل، تظن، تینوں معنوں میں زام کا استعمال ہوتا ہے. جی مراد یہاں کیڑا قول باطل، کیونکہ نہیں اعتقاد اور نہ زن کس کے لیے؟ صاحب شک کو تو نہ اعتقاد ہوتا ہے نہ زن ہوتا ہے، وہ تو قول باطل ہی صرف ہوتا ہے. جی تے وَشَاكٌ فِي أَنَّهُ، ماذ کہا انہوں نے یہ انج کیوں آکھیا؟ یہ جواب ہے اس سے کہ ان پر سوال کیا اس نے جس نے انکار کیا کہ تم شک کا تو اعتراف کر رہے ہو، کہتے ہو ہمیں اس میں شک ہے، تو شک کو تو مان لیا نا. تو نہ پھر اگے آکھیا یہ شک بھی تو حقائق میں سے ایک حقیقت ہے، تو پھر تم نے مان لیا. پھر نہ کہ نہیں ہمیں شک میں بھی شک ہے، شک میں بھی شک ہے، شک میں بھی شک ہے. لگا رہو شام تک تھے صدوکڑی رکھ ہر تھا تے منگ شک منگے نکلو پھک منگ. واہ ہلما جرن، واہ ایتے ہی ہے نا. تو یہ صرف اس کا نا معنی کیا کس کا؟ ہلما کا. ہم بھئی شاکن فی شک کی شک، ہاں قضا فی کل شکن وحلما بے فتح الہا ضم لام تشدید بمن اقبل والجر. سنا جی اگوں او لکھے نے سارے مذہب کہ بھی اصل کی سی ہلما، سمجھے ہی او لکھے اگوں بیخ لا. چلو علماء معقول تو استعمال کرتے اس معنی میں، اور اختلاف کیا علماء نے فی حقیقت ہلما. بصری کہتے ہیں یہ مرکب ہے کس سے؟ جلدی جلدی ہاں تنبیہ سے اور مضوفت الالف اختصار کے لیے، یعنی ہاں تے بھی الف مضف ہے، اور لما سے تو کیا بن گیا؟ کٹھا کیتا تھے. یہ امر مخاطب ہے کس سے؟ یہ لما جو ہے نا لما جب کہ جمع ہو، یعنی جمع کر تو اپنے آپ کو ہمارے ساتھ. اور کوفی کہتے ہیں یہ مرکب ہے حال سے اور کس سے؟ سے. امر مخاطب ہے اما یا اموں سے، جب قصد کرے تو نقل کیا گیا ضمہ لام کی طرف حمزے کو حذف کیا. ان پر یہ سوال ہے کہ نہیں معنی استفہام کے لیے جواب دیا کہ حل جو ہے وہ طلب کے لیے، تحرید کے لیے، جیسے حیا حل ہے استفہام کے لیے. چلو جی باقی حجازیین جو ہے نا یہ ہلما کو واحد مثنیٰ جمع لفظی فائدہ جے مذکر مونس پانچوں میں ہلما ہی بولتے ہیں،
اور جو اہل نجد ہیں وہ اتنے عقیدے کی گل نہیں ہو رہی اور عربی قانون کی بولی کی گل ہو رہی ہے. اہل نجد جو ہے وہ اس کی گردان کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہلما ہلما ہلمو ہلمی ہلما ہلمنا. سنیں ہی پھر یہ کبھی استعمال ہوتا ہے لازمی بمانا ایتے بھی ادھر کا قول تعالی ہلما الینا اے جی الینا. اور کبھی استعمال ہوتا ہے کا قولی ہلما شہداکم اپنے شہداء کو حاضر کرو. سنیں جی تو یہ فرقہ کون لادریہ اس لیے کہ کہتے ہیں کہ ہم کوئی شے نہیں جانتے من کروے اور کتوں خلاف ہے واسطے جھوٹوں کے سو فستائیہ کے جی حاجی بھی جھوٹ اڑے شک جی کیونکہ بعض ان میں سے وہ ہیں جو انکار کرتے ہیں حقائق الاشیاء کا اور ظام کرتے ہیں کہ وہ اہم ہیں اور خیالات باطلہ ہیں اور وہ انادیہ ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور بعض ان میں سے وہ ہیں وہ جو انکار کرتے ہیں ان کے ثبوت کا اور ظام کرتے ہیں کہ حقائق الاشیاء تابع اعتقاد کے حتیٰ کہ اگر اعتقاد کرے ہم کسی شے کا جوہر تو پس جوہر ہے یا اعتقاد کرے ہم عرض کا تو پس عرض ہے یا اعتقاد کرے ہم قدیم کا تو پس قدیم ہے یا اعتقاد کرے حادث کا تو پس حادث ہے. اور یہ فرقہ اندیہ ہے. اور بعض ان میں سے وہ ہیں جو انکار کرتے ہیں علم بے ثبوت شے کا اور علم بے عدم ثبوت شے کا. بھئی ہمیں نہیں پتہ کوئی شے ثابت ہے نہ ہمیں پتہ کہ ثابت نہیں ہے اور ظام کرتے ہیں کہ وہ شک ہے اور شک کرتے ہیں اس میں کہ وہ شاک ہے وَحَلُمَّ مَجَرًّا. اور یہ فرقہ لا ادریہ ہے. یہ کتنے بن گئے کیڑے کیڑے انادیہ لا ادریہ جی تو تعارف آ گیا انہوں دا کہ کوئی نہیں. چلو خلاف ہے واسطے سو فستائیہ کے کیونکہ بعض ان میں سے وہ ہیں جو انکار کرتے ہیں حقائق الاشیاء کا اور ظام کرتے ہیں کہ اشیاء اوہام و خیالات باطلہ ہیں اور وہ انادیہ ہیں. اور بعض ان میں سے وہ ہیں جو انکار کرتے ہیں ثبوت حقائق کا اور ظام کرتے ہیں کہ حقائق الاشیاء یہ تابع اعتقاد کے حتیٰ کہ اگر ہم اعتقاد کریں شے کو جوہر پس جوہر ہے یا اعتقاد کریں ہم عرض کو عرض اعتقاد کریں ہم حادث پس حادث ہے اور وہ فرقہ اندیہ ہے. اور بعض ان میں سے وہ ہیں جو انکار کرتے ہیں علم بثبوت شے کا اور عدم ثبوت شے کا اور ظام کرتے ہیں کہ وہ شاک ہے اور شک کرنے والے اس میں کہ وہ شک کرنے والا ہے اور حلم جرن ہے والا نا تحقیقا ان نجزم بالصورت بثبوت بعض الاشیاء بالعیان وبعضها بالبیان. علامہ پہلے تحقیقی جواب دیتے ہیں پھر الزامی جواب دیں گے. علامہ فرماتے ہیں تحقیقاً کہ بے شک ہم یقین کرتے ہیں بالبداہت بعض اشیاء کے ثبوت کا آنکھوں کے ساتھ اور بعض کا دلائل کے ساتھ بعض کا دلائل کے ساتھ. کیا کیا جی جواب دیتے ہیں ان کو جی ہم یقین رکھتے ہیں اس بات بالبداہت ہم یقین کرتے ہیں بداہتاً کس کا بعض اشیاء کے ثبوت ہے آنکھوں کے ساتھ دیکھتے ہیں ہم ان کو بیان کے ساتھ بعض کا بیان کے ساتھ بالبرہان کل واجب تعالی. اصل تو بات لانی ہے ادھر توحید باری ثابت کرنی ہے تب جی وہ اس لیے چلا رہے ہیں مسئلہ جی او ویکھیا جی مولوی جی والا نا تحقیقاً والا نا کہ انا نجزم قولہ لنا جو ہے نا یہ خبر مقدم ہے تو انا نجزم یہ کیا ہے مبتدا ہے اور تحقیقاً تمجیز ہے جو مبتدا خبر کے درمیان نسبت ہے یا تحقیقاً حال ہے یا تحقیقاً حال ہے یعنی محققین سنیں حال
تو جزم کا معنی کیا ہوتا ہے؟ جزم القطع، یقین، سنا جی. اور اہل علم جو ہے نا جزم کو مولوی جی استعمال کرتے ہیں علم یقینی میں. کس میں؟ اس لیے کہ علم یقینی جو ہوتا ہے نا وہ ظن اور شک کو ختم کرتا ہے جی. کیونکہ یقین آئے گا تو جو پہلے اس کے خلاف ظن تھا یا شک تھا اس کو یہ ختم کرتا ہے جی. توجہ جی. مسئلہ دلیل تقسیم ہوتی ہے دو قسم کی طرف، اور تحقیقی الزامی مسئلہ سمجھانے لگے جی. دلیل منقسم ہوتی ہے، ایک دلیل تحقیقی اور ایک دلیل تحقیقی. وہ دلیل ہوتی ہے کہ دعویٰ کرتا ہے دلیل دینے والا کہ اس کی دلیل کے مقدمات سچے ہیں، اس کی اور دلیل التزامی وہ دلیل ہوتی ہے کہ اس دلیل کے مقدمات خصم کے نزدیک مانے ہوئے ہیں، مستدل کے نزدیک مانے ہوئے ہوں یا نہ ہوں. سنیں جی. پس مطلوب اس کا پہلی دلیل سے، کیڑی دلیل؟ مطلوب اس کا دلیل اول سے حق کی تحقیق ہوتی ہے، حق ثابت کرنا ہوتا ہے. کیا؟ اور الزام الخصم بھی خام خواہ ہو جاتا ہے. اور دوسری سے صرف خصم کو شابہ سے. تو شارع لائے ہیں 100 فستائیہ کے رد کے لیے دو دلیلیں، ایک تحقیقی اور ایک اچھا جی بالضرورت، یعنی ایسا ہو جزمن اور نجزمو. بھی ضرورت کس کے متعلق ہے؟ یعنی نجزمو جزمن متلبسن بالبداہت. بالضرورت کے اندی ضرورت کہ علم کا حاصل ہونا بغیر، اور ہر وہ جو کلو ما علما بالبداہت، اور ہر وہ علم جو حاصل ہو جائے وہ دلیل کا واضح بات ہے. تو ہمیں یقین ہے بے ثبوت بازل، یہ با متعلق ہے نجزموں کے. کہا جاتا ہے جزم تو بے قضا، یعنی جانتا ہوں میں اس کو علم یقینی کے ساتھ. بالعیان یعنی بالرؤیت، رؤیت بالبصر، جیسے ہم زمین کو جانتے ہیں، آسمان کو جانتے ہیں، سنیں جی باقی ساری چیزیں. اور با استعانت کے لیے یعنی آنکھوں کی مدد سے ہم جانتے ہیں جی. بعضوں کو کس کے ساتھ؟ یعنی جیسے واجب تعالی، جیسے اچھا سوال کیا گیا ہے کہ شارع کا قول جو ہے نا بالبداہت یہ منافی ہے شارع کے قول بالبیان کے. اور کو دسن کے بھی ہمیں ٹھوکا ٹھوک دیں دیو. اور جواب دیا گیا دو طرح سے کہ یہ ہے کہ بیان وہ خبر متواتر ہے، مثل خبر وجود مکہ وجود بغداد، نہ کہ بیان سے مراد برہان ہے. اور علم جو حاصل ہوتا ہے متواتر کے ساتھ وہ بھی کیا ہوتا ہے؟ بدی ہوتا ہے، بدی. اور ثانی یہ ہے کہ مراد ضرورت سے یقین ہے، نہ کہ وہ جو نظری کے. علامہ براروی فرماتے ہیں بھی جن آنکھیں ہیں نا میرے نزدیک سوال جواب دو میں خواہ مخواہ ضرورت کو نہیں ہو. بے بدم بیان اور چیز ہے، ایان اور چیز ہے. کچھ چیزوں کو ہم آنکھوں سے دیکھتے ہیں، کچھ کو ہم دلائل کے ذریعے ثابت کرتے ہیں. ان وچ رولے دی کیڑی گل ہے جی. تو اس لیے کہ مقصود شارع کا دعوی ضرورت حصول جزم میں ہے، برابر ہے کہ حصول جزم کا کس سے ہو؟ ضرور بداہت سے ہو یا برہان سے ہو جی. سمجھے ہی بھائی دلیل سے بھی تو یقین آتا ہے کہ کوئی نہیں. پھر نہیں مخفی کہ یہ دلیل نہیں قائم ہوگی بطور حجت کس پر؟ اس لیے کہ ہم جزم کرتے ہیں کہ لا یو جی ہاں، اس لیے کہ ہمارا جو جزم ہے وہ ان کے جزم کو تو واجب نہیں نہ کرے گا. وہ تو کہیں کہ شک ہے، یہ تمہارے جی کی جزم ہے، ہمارے جی کی جزم کو نہیں ہے. یہ مطلب ہے. تو جب الزامی آگے آ رہی ہے نا اس سے ان کو جواب ملے گا جی. اور ہمارے لیے تحقیقاً یہ ہے کہ بے شک ہم جزم کرتے ہیں بالبداہت بعض اشیاء کے ثبوت کا عیان کے ساتھ، اور بعض اشیاء کے ثبوت کا بیان کے ساتھ. شابہ جی. جزم کرتے ہیں بالبداہت بعض اشیاء کے ثبوت کا عیان کے ساتھ، اور بعض اشیاء کے ثبوت کا بیان کے ساتھ.